इस तरह रात का ऐवान महक जाता है। यूं ही गाता रहूं तेरी खातिर, गीत बुनता रहूं, बैठा रहूं तेरी खातिर, पर मेरे गीत तेरे दुख का मदावा ही नहीं, नगमाए जर्राह नहीं, मौन सो गम खार सही, गीत नश्तर तो नहीं, मरहमे आज़ार सही, तेरे आज़ार का, तेरे आज़ार का चारा नहीं नश्तर के सिवा। और ये सफ़ाक मसीहा मेरे कब्ज़े में नहीं, इस जहाँ के किसी ज़ी-रूह के कब्ज़े में नहीं। हाँ मगर तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा। फैज़ अहमद खान साहब, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Someday, maybe I will. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अब हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे ताकि आप लोग चाय वाय पी लें, और उसके बाद फिर हम बाकायदा जो हमारे शायर हैं उनको हम मदऊ करेंगे। तो हमारा आपको शायद ये टेबल की भी ज़रूरत होगी। हाँ भाई, आपने जो रिजवान ने जो शुरू में शेर पढ़े थे, बिल्कुल शुरू में, उसमें मुझे एक मिसरा याद आ गया। अली भाई को शायद याद होगा, एक आनी का मुशायरा था, उसमें एक न्यूयॉर्क से एक शायर आए थे, मज़ाहिया। वैसे मेरी पिटाई होगी मगर उनका ये मिसरा है, मैं अहल हूँ किसी और का, मेरी अहलिया कोई और है। क्या बात है। बहुत हाँ, ख़वातीनो हज़रात, ये जो अभी इन्होंने पढ़ा है, ये कौसर भाभी के लिए। तो इन्होंने जो पढ़ा है जरा दोबारा सुनाइए। हाँ, वो जवाब दे रहा हूँ आपकी तरफ वो से। कह रहे हैं, उनका नाम था इरफान, खालिद इरफान। बहरहाल उनका है, मैं अहल हूँ कि किसी और का, मेरी अहलिया कोई और हैं। अब ये बता रहे हैं, तो मेरी घर वाली कोई और है और मेरा घर कहीं और है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आइए मारिश भाई, आप केक कटिंग के लिए। इसका एक और बहुत अच्छा है, मैं गिलाफ हूँ किसी और का, मुझे ओढ़ता कोई और है। मैं गिलाफ हूँ किसी और का, मुझे ओढ़ता कोई और है। इस पे तो पूरा दीवान हो जाएगा। मेरा नंबर कौन सा है?
Excuse me, there's a car parked outside on the sidewalk, which is illegally parked. Framingham doesn't allow parking on the street, on this street. So again, if you're parked out on the sidewalk, one car is outside on the sidewalk, please bring it in or put it in the Walgreens. You will get ticketed or towed. So if you have a car that's parked on the sidewalk at the driveway entrance, please move it.
خواتین و حضرات میرے خیال سے اب آہستہ آہستہ آپ لوگ اندر آنا شروع کریں. میرے خیال سے اندر تشریف لے آئیں اپنی نشستوں پہ تاکہ اس پروگرام کا اگلے حصے کو ہم لوگ کی ابتدا شروع کریں. خواتین و حضرات پلیز تشریف لے آئیں تاکہ ہم لوگ پروگرام کو آگے بڑھائیں. خواتین و حضرات پلیز تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات شیلا پلیز سب سے ریکویسٹ کریں کہ آ جائیں. خواتین و حضرات پلیز تشریف لے آئیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سراج بھائی سب لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ پلیز تشریف لے آئیں. ہاں اس کا اعلان کر دوں باکس کا. ہاں 20 پر کنٹریبیوشن کے لیے جو آپ مناسب سمجھیں وہ آپ پلیز باکس میں ڈال دیں. اس میں کوئی ایسا فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے. اگر پیسے کم پڑیں گے تو ہم لوگ ٹیک کیئر کر لیں گے اور اگر زیادہ ہوں گے تو اگلے ایونٹ میں کام آ جائیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگلی دفعہ کام آ جائیں گے انشاءاللہ. تو خواتین و حضرات اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب جو ہمارا باقاعدہ جو یہاں پہ شعراء حضرات موجود ہیں ان کا کلام سنتے ہیں. میں آپ لوگوں کو اپنے چند اشعار سنا دیتا ہوں. میں نے بھی تھوڑی سی طبع آزمائی کی ہے. نون میم دانش کی مشہور غزل ہے کہ یادیں پاگل کر دیتی ہیں. آئیے جناب تشریف رکھیں. کوئی ہے باہر شیلا تو بلائیں پھر سب کو. کہیں اتنا بڑا شاعر کلام سنا رہا ہے آپ لوگ. احمد فراز کے بعد میں ہی تو آیا ہوں. کیا بات کی ہے. ہاں آپ چاہتے ہیں کہ میں باہر سناؤں تاکہ وہ لوگ اندر آ جائیں. بہت خوب صحیح ہے. مجھے یہ تذلیل منظور ہے. ہمارے کنیٹیکٹ کے بہت ہی مشہور شاعر ہیں اور ہماری تنظیم کے صدر وہ ہیں نون میم دانش. ان کے مشہور غزل ہے. انہوں نے تقریباً 35-40 سال پہلے یہ ایک مشاعرے میں پڑھی تھی جان ایلیا کے ساتھ. یادیں پاگل کر دیتی ہیں باتیں پاگل کر دیتی ہیں. یادیں پاگل کر دیتی ہیں باتیں پاگل کر دیتی ہیں. چہرہ ہوش اڑا دیتا ہے آنکھیں پاگل کر دیتی ہیں. تنہا چلنے والوں کو یہ راتیں پاگل کر دیتی ہیں. تنہا چلنے والوں کو یہ راتیں پاگل کر دیتی ہیں. دن تو خیر گزر جاتا ہے دن تو خیر گزر جاتا ہے راتیں پاگل کر دیتی ہیں. اسی زمن میں نے ایک 4 اشعار کہے ہیں کہ بغض اور نفرت پاگل کر دیتے ہیں. راشد صاحب بغض اور نفرت پاگل کر دیتے ہیں. اناد اور عداوت پاگل کر دیتے ہیں. بغض اور نفرت پاگل کر دیتے ہیں. اناد اور عداوت پاگل کر دیتے ہیں. اپنی نعمتیں دھندلی پڑ جاتی ہیں.
اپنی نعمتیں دھندلی پڑ جاتی ہیں, دنیا کے پیمانہ شہرت پاگل کر دیتے ہیں. بہت شکریہ. اور اب میں دعوت کلام دوں گا جناب رشید شیخ صاحب کو, اور جب ان کو مدعو کرتے ہوئے میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ منصب تو ہمیں بھی مل سکتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے. منصب تو ہمیں بھی مل سکتا تھا, شرط مگر حضوری تھی. منصب تو ہمیں بھی مل سکتا تھا, شرط مگر حضوری تھی. یہ شرط ہمیں منظور نہ تھا, اتنی سی مجبوری تھی. جناب اقبال عظیم کا شعر ہے یہ. رشید شیخ صاحب نہیں, مائک کہاں گیا؟ ہیلو. مجھے ویسے مائک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے عموماً, تو معافی چاہتا ہوں اگر تمہارا لوڈ ہے. ہاں تو آپ تو صاف ظاہر ہے میرے ہاتھ میں ہے مائک, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جیسے اللہ کا بھی فرمان ہے نا کہ لائن شکر تم لازیدنکم, کہ آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ آپ کو زیادہ دے گا. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ انسان اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے. تو یہ ابھی میں نے گستاخی کی ہے تھوڑی سی. تو طارق مجھے کہہ رہا تھا کہ تم فون پہ دیکھ رہے تھے تو میں نے ایکچولی یہ 4 شعر لکھے ہیں اس محفل کے متعلق. تو گستاخی معاف, اتنے بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہوئے ہیں. تو کرمانی صاحب کی محنت کیا رنگ لائی ہے, کرمانی صاحب کی محنت کیا رنگ لائی ہے, ڈاکٹر غزالہ کے لیے کیا خوب محفل جمائی ہے. یوں تو یہ ایک کتاب رونمائی ہے, یوں تو یہ ایک کتاب رونمائی ہے, حقیقت میں یہ دل جلوں کی ایک ربائی ہے. حقیقت میں یہ دل جلوں کی ایک ربائی ہے. لائیں شکر بجا ان سب کا جنہوں نے یہ چنگاری لگائی ہے. لائیں شکر بجا ان سب کا جنہوں نے یہ چنگاری لگائی ہے. بلند رہے اقبال آپ کا, ہم نے یہ ندا لگائی ہے. ٹھیک ہے چلے اس پہ غور کرتے ہیں. تو کتنا ٹائم ہے جی؟ 2 کتنا بتا دیں ذرا. چونکہ میں سب سے زیادہ نوارد شاعر ہوں اس لیے انہوں نے مجھے سب سے پہلے بلایا ہے. تو اب تو یہ مقطع آپ کی نظر کرتا ہوں. یہ دنیا رنگین مگر فانی ہے دوست, یہ دنیا رنگین مگر فانی ہے دوست, گل سے کہہ دو خوشبو بکھیرے بکھرنے سے پہلے. گل سے کہہ دو خوشبو بکھیرے بکھرنے سے پہلے. بلبل کب سے محو نغمہ سرا ہے, بلبل کب سے محو نغمہ سرا ہے, پری ورش سے کہہ دو ذرا مسکرائے بگڑنے سے پہلے. پری ورش سے کہہ دو ذرا مسکرائے بگڑنے سے پہلے. تیرے دامن پہ پھول تو اور بھی ہوں گے, تیرے دامن میں پھول تو اور بھی ہوں گے, غم نگیں آؤ گلے ملنے بچھڑنے سے پہلے. تو اب میں ایک نظم آپ کو چھوٹی سی سناتا ہوں. چونکہ بات ہو رہی تھی دوستی کی, تو دوستی پہ میں نے ایک نظم لکھی ہے, کیونکہ بیسیکلی دوستی میں کوئی رشتہ بھی ہو اس میں تھوڑی سیکریفائز کرنی پڑتی ہے, تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے. تو یہ میں نے جو ہے نا وہ تھوڑا اس میں شکوہ بھی ہے اور تھوڑا اس میں دلاسا بھی ہے. ہمارے کرب کو وہ کبھی سمجھ نہ پائے گا, ہمارے کرب کو وہ کبھی سمجھ نہ پائے گا, ہم دل ہی دل میں روئیں گے وہ آنکھوں آنکھوں میں مسکرائے گا. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا, دوست کبھی اس طرح کے مل جاتے ہیں. ہمارے کرب کو وہ کبھی سمجھ نہ پائے, ہمارے کرب کو وہ کبھی سمجھ نہ پائے گا, ہم دل ہی دل میں روئیں گے وہ آنکھوں آنکھوں میں مسکرائے گا. ہمیں امید نہ تھی کبھی ایسا زمانہ آئے گا, ہمیں امید نہ تھی کبھی ایسا زمانہ آئے گا, ہمارے خلوص کو وہ یوں ٹھکرا جائے گا. ہم محبت کے پھول چن رہے ہوں گے, ہم محبت کے پھول چن رہے ہوں گے, اور وہ کانٹوں کی سیج سجاتا جائے گا. شہاب ثاقب تو یوں گرتے ہی رہتے ہیں. اب یہ ایک سوچ ہے, شہاب ثاقب تو یوں گرتے ہی رہتے ہیں,
महताब फिर भी आबोताब से जगमगाएगा। नाजो नेम क्यों ना हम उसके उठाएं, अब ये चेंज हो रहा है, नाजो नेम क्यों ना हम उसके उठाएं, वो दोस्त है खुद ही समझ जाएगा, वो दोस्त है खुद ही समझ जाएगा। चांद को बस चांदनी से है मतलब, चांद को बस चांदनी से है मतलब, जुल्मतों का अंधेरा खुद ही छट जाएगा। दोस्ती एक प्यार भरा रिश्ता है, तारक साहब, दोस्ती एक प्यार भरा रिश्ता है, नफरतों के बुत वो सब खा जाएगा। तू वजह तख्लीके कायनात सही, तू वजह तख्लीके कायनात सही, कभी मुकाम अपने को क्या तू समझ पाएगा, कभी मुकाम अपने को क्या तू समझ पाएगा। अब्दियत तेरा मकसद तख्लीक सही, अब्दियत तेरा मकसद तख्लीक सही, जीना मोहब्बत के बगैर क्या तू इस पे चढ़ पाएगा। नफरतों की दीवारें गर यूं बनती रहीं, ये लास्ट शेर है, नफरतों की दीवारें गर यूं बनती रहीं, मोहब्बतों के दिए फिर कौन जलाएगा। तो जैसे एक और चीज़, शुक्रिया। तो अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इंग्लिश की कहूँ या उर्दू की, तो चूंकि ये उर्दू की महफिल है जी कहता माफ़ ही रखो। नहीं, मेरा ख्याल है ज़्यादा हो जाएगा, पंजाबी फिर समझानी पड़ेगी मेरी पंजाबी ज़रा डूंगी पंजाबी है जिंदगी एक खूबसूरत एहसास है। अच्छा, मैंने वो एक नज़म लिखी थी, शायद आपने सुनी या देखी हो, कि ज़िंदगी से बड़ी कोई अता ही नहीं, क्योंकि आपने सुना है कि ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं। तो उस पर कुछ दोस्तों ने मुझे जो है ना वो शिकवा भेजा कि नहीं यार ऐसे ही तुम कहते हो, तो मैंने फिर ये इस तरह की एक और लिखी है। तो ये एंगल है अपना अपना। ज़िंदगी एक खूबसूरत एहसास है, कनात की चादर में लपेटो तो सही, दुनिया कितनी रंगीन और खूबसूरत है, फूलों झरनों और पहाड़ों से पूछो तो सही। खुशियों का पहरा कहाँ है, खुशियों का पहरा कहाँ है, परिंदों के फुदकने को देखो तो सही। गम और अलम भी सब धुल जाएंगे, दुनिया वालों की बातों को भूलो तो सही। प्यार और मोहब्बत का भी दौर दौरा होगा, प्यार और मोहब्बत का भी दौर दौरा होगा, मुस्कुराहटें खलूस से बांटो तो सही। शेर कहने तो बस आसान है ना से, शेर कहने तो बस आसान है ना से, इन पे अमल करके देखो तो सही। रास्ता भी सहल हो जाएगा, लगन से गामजन होके देखो तो सही। रहमत खुदा भी शामिल हाल होगी, शुक्र बजा ला के देखो तो सही। मायूसियां सब छट जाएंगी, मायूसियां सब छट जाएंगी, मेहनत को दुआ का तड़का लगा के देखो तो सही। अब ये आखिरी शेर है। ला तकनतू की सदा गूंज रही है फजा में। मेरी कोशिश होती है कि अगर कुरान से कोई एक लफ्ज़ भी सीखा है तो उसको किसी शेर में ज़रूर डालूं। माफ़ी चाहूँगा अगर इसका ताल्लुक सिर्फ मजहबियत से नहीं है, मैं कुरान को एक बिजनेस स्ट्रेटजी और लाइफ लेसन के हिसाब से देखता हूँ। ला तकनतू की सदा गूंज रही है फजा में, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, ला तकनतू की सदा गूंज रही है फजा में, रहमान और रहीम पे तकिया लगा के देखो तो सही। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया जनाब रशीद शेख साहब। ख़वातीन हज़रात, अब मैं दोबारा दावत दूंगा मोहतरमा रज़िया मशकूर साहबा को। मुझसे थोड़ी सी कोताही हो गई थी, वो अपने ख़ुद भी अशार कहती हैं, तो वो एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था। अब उनके अशार सुनिए आप लोग। चलें, ये एक छोटी सी नज़्म है जो 2018 में माय फादर पास्ड अवे एंड देन आई रोट इट व्हेन आई केम बैक फ्रॉम इंडिया टू बॉस्टन। तो कहते हैं कि तुम मेरा वो बचपन लौटा दो, तुम मेरा वो बचपन लौटा दो, खुदारा मेरा वो बचपन लौटा दो। वो मिट्टी का घर, वह कपड़े की गुड़िया,
وہ بگڑی راجکماری کے نخرے کی پڑیا، وہ امی کے ہاتھوں کے چولہے کی روٹی، وہ تیل لگی کس کے باندھی ہوئی چوٹی۔ مجھے تم میرا وہ بچپن لوٹا دو، خدارا مجھے میرا بچپن لوٹا دو۔ وہ اسکول نہ جانے کے بہانے، وہ جہاں پہنچے بھیا سنگ پتنگ اڑانے، دن بھر وہ کوندیں کلاچے لگانے، وہ امی کے ڈر سے 100 بہانے، مجھے خدارا میرا بچپن لوٹا دو۔ کہیں دھوپ میں خس کے پردے کے پیچھے، وہ ٹھنڈے برف کے لگے آم کھانے، یا پھر سردیوں میں لحافوں کے اندر اخروٹ اور مونگ پھلی کے چھلکوں کے ڈھیر لگانے۔ مجھے تم میرا بچپن لوٹا دو، خدارا مجھے میرا بچپن لوٹا دو۔ جوانی پڑھانے میں موسم ہے بدلا، جوانی کے بڑھتی ہوئی جوانی میں موسم ہے بدلا، یہ دنیا عجب ہے طریقے، جو سمجھو تو الجھو، جو الجھو تو گم ہو۔ نہیں چاہیے ایسی الجھی جوانی، جس کا بڑھاپا نہ ہو وجدانی، تو خدارا مجھے میرا بچپن لوٹا دو۔ نہیں چاہیے کوئی ایسی ریاست کہ جس میں بھری ہو مکروہ عشرت، نہیں چاہیے ایسی کوئی ریاست کہ جس میں بھری ہو مکروہ عشرت، اوکے سیاست، ہاں ایک ہی بات ہے جی، بالکل بالکل۔ نہیں چاہیے کوئی ایسی ریاست جس میں بھری ہو کوئی مکروہ سیاست، یہ راجنیتی یہ دھرم چھین لیتی ہے نصرت، یہ راجنیتی یہ دھرم چھین لیتی ہے نصرت، نہیں بیچ سکتی میں اپنی یہ فطرت، مجھے میرا بچپن خدارا لوٹا دو، خدارا مجھے میرا بچپن لوٹا دو۔ وہی میری فطرت وہی سادگی ہو کہ ممی اور پاپا کے گرد زندگی ہو، وہی کوندے ماروں وہیں چھپ بھی جاؤں، وہیں کوندے ماروں وہیں چھپ بھی جاؤں، جہاں ممی پیٹیں تو پاپا بچائیں، جہاں ممی پیٹیں تو پاپا بچائیں، جہاں پاپا ڈانٹیں تو ممی کے پیچھے، مجھے تم میرا وہ بچپن لوٹا دو، خدارا مجھے میرا بچپن لوٹا دو۔ شکریہ۔ کچھ اور کروں؟ بہت شکریہ جناب۔ اب میں دعوت کلام دوں گا ہماری کینیڈیکٹ سے آئی ہوئی شاعرہ مائدہ سیتی کو، جو کہ ہماری اردو تنظیم کی ایک سرگرہ رکن ہیں اور ہماری سوسائٹی کی میڈیا سیکریٹری بھی ہیں۔ دعوت کلام دوں گا مائدہ سیتی صاحبہ کو۔ آن ہے اس وقت؟ آپ سن سکتے ہیں نا؟ ایک غزل پیش خدمت ہے۔ ایک